پاکستان میں ون آف دا ہائیسٹ ریٹ آف انمپلائمنٹ ہے اور وہ اوور آل ہے، لیکن جب آپ اس کے ایج کے کوہورٹس میں دیکھیں تو جو یوتھ کا کوہورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ہے، یعنی اس وقت پاکستان میں تقریباً 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ تو جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور جو آگے اپنا زندگی بسر کرنے کی کوشش میں ہیں، ان کو کسی قسم کا روزگار درکار نہیں ہے۔ اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گروتھ بہت کم ہے، اور گروتھ اس لیے کم ہے کہ ہماری اشرفیہ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس وجہ سے بھی نظام سے مایوس ہے کہ نہ اچھی تعلیم ہے، نہ نوکری انہیں ملتی ہے، اور اپنا مستقبل بھی محفوظ نہیں سمجھتے سر۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور جو رہتی سہتی کسر ہے وہ مہنگائی نے نکال دی ہے۔ یعنی اگر ایک گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کریں کہ وہ کسی قسم کے روزگار میں ان کو حاصل ہو جائے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ان کے گھر والے ہر چولہے پہ لڑائی پڑی ہے پاکستان میں۔ کبھی گیس کا بل نہیں دیا جاتا، کبھی بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، کبھی پٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی روزمرہ کی خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ تھوڑی بہت نہیں بڑھ رہی ہیں، یہ اس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور لگاتار 4 سال ہو گئے اب اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، یہ 2018 سے معمول بن گیا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پاکستان کی زینت بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ 40% تک گئی تھی۔ اور آج بھی جو ایس پی آئی ہے، جس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جو وہ 51 آئٹمز پہ مشتمل ہے، جو روزمرہ کی استعمال ہے، ماچس سے لے کے کپڑے سے لے کے ٹماٹر سے لے کے گھی سے چاول آٹا دال دلیا سب، یہ اس وقت بھی 25% پہ ہے۔ تو لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے، غریب تو مٹ ہی گیا ہے، اور رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہے۔ یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ اور مہنگائی بڑھا دی ہے بجائے کم کرنے کے۔ تو یہ حکومت ایک گھسا پھٹا نعرہ مار رہی ہے کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے، مہنگائی کم بالکل نہیں ہوئی ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی تو اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سر بالکل ٹھیک۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جمہوری پارلیمانی نظام بھی دیکھ چکے سر، صدارتی نظام بھی دیکھ چکے، اب سوال یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا تجربہ کیوں نہیں کر لیتے سر؟ اس میں واضح طور پر جو جن نظام کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بات درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے اگر آپ قطغنے لگا کے کسی بھی نظام کو چلائیں، چاہے وہ اسلامی نظام کا برائے نام ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی رزلٹ یہی نکلے گا۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی اچھی سے اچھی گاڑی کا، سن لیں ایک منٹ، اگر آپ اچھی سے اچھی گاڑی کا ایک پہیہ اتار لیں گے اور کہیں گے کہ اب صحیح نہیں چلتی، تو ظاہری بات ہے وہ تو سوزوکی بھی صحیح نہیں چلے گی، مرسیڈیز بھی صحیح نہیں چلے گی۔ سر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ سر آج کل کس سیاسی جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دوسری طرف تو شاہد خان عباسی صاحب بھی نئی سیاسی جماعت سر بنا رہے ہیں، اس میں تو نہیں شامل ہو رہے سر؟ جی میں نے بھی سنا ہے کہ ایک جماعت انہوں نے بنائی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے آپ کو دعوت ملی ہے سر؟ پاکستان میں ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اس کے جی بالکل ملی تھی، لیکن اس میں بات یہ ہے، میں پھر سے آپ کو عرض کرتا ہوں، جو پاکستان کی اہم، اور یہ اس بات کی میں نے سزا کاٹی ہے، میں نے الیکشن سے بہت پہلے یہ سر دے دیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف بات کریں، مہنگائی کو روکنے کا پروگرام دیں اور بے روزگاری کا پروگرام دیں جو اس کو خاتمہ یقینی بنا سکیں۔ اس بات کے لیے میں نے اپنی پارٹی میں پوزیشن اور اپنی سیٹ گوا دی، میرے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا کہ یہ بات آپ نہ کریں، میں مسلسل کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دانیال عزیز کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے، اور میں نے یہ بات رکھتی ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کو کوئی سہولت مل رہی ہے، کیا ان کو مہنگائی سے چھٹکارا مل رہا ہے، کیا ان کو بے روزگاری کا کوئی حال نظر آ رہا ہے۔ یہ امید کی کرنیں ہیں جو پاکستانی عوام چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایک سیٹ کیا میری جان بھی حاضر ہے، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی یہ جو سرنگ ہے اس کے اخیر میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ اندھیرے کے اندر ہی ہم چلتے جا رہے ہیں۔ صحیح سر، اور کون سی سیاسی جماعت کی طرف سے آپ کو پیشکش ہوئی ہے، دعوت ملی ہے کہ آپ ہماری سیاسی جماعت میں آ جائیں؟ مجھے بے شمار کی کاوش ہوئی ہے، لیکن ایک جماعت کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور جماعت بھی ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ جی وہ جماعت ہے جہاں تک ابھی تک تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ سر انجام دے گی، اس کا مشن ہی یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے ظاہری بات ہے ہماری انتظامیہ اور ہماری اشرفیہ، چونکہ یہ ذمہ دار ہیں اس نیج تک ہمیں لانے کی، اور یہی جماعتیں جو 3 باریاں لگانے والی جماعتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہاں تک یہ لائے ہیں۔
اور اس میں افسوس سے مجھے کہتا ہے پچھلے 20 برس میں صرف ایک اور جماعت شامل ہوئی ہے اس دوڑ میں جو باری لگانے والی سیاست ہے، انہوں نے بھی بے پناہ قرض لیے اور بے پناہ مہنگائی کی ہے۔ سر آپ کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس جماعت کو لیڈ کرنے والے ہیں، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے۔ جی یہ تو عوام کے اوپر میسر ہے، کیونکہ یہ کوئی لوگ اکٹھے کرنے کی اور بڑے بڑے نام اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ پاکستان کی غیور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی، تو اس کا ایمفسس افراد پہ نہیں ہے، اس کا ایمفسس حل پہ ہے کہ آخر کار وہ راستہ کیا ہے جس سے ہمیں یہ یقینی چھٹکارا حاصل ہوگا مہنگائی اور بے روزگاری سے۔